اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ یہ عالم عیش و عشرت کا، یہ حالت کیف و مستی کی، بلند اپنا تخیل کر یہ سب باتیں ہیں پستی کی، بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی کہ آنکھیں بند ہو اور آدمی افسانہ بن جائے۔ میرے معزز سامعین، چند گزارشات اپنے سامعین کے سامنے رکھنی ضروری سمجھتا ہوں۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آ رہا ہے اور یہ بہت ہی زیادہ محترم اور مکرم مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے ایک دفعہ مسجد نبی کے ممبر پر پیر رکھا، فرمایا آمین، دوسرے ممبر پہ رکھا، فرمایا آمین، تیسرے ممبر پر رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج ہم خلاف معمول ایک چیز دیکھی، آپ نے پہلے ممبر پر آمین کہا، دوسرے پہ کہا، تیسرے پہ کہا۔ حضور نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، فرمایا یا رسول اللہ کسی کے ماں باپ زندہ ہو یا دونوں میں سے ایک زندہ ہو، وہ اتنی خدمت نہ کر سکے اپنے لیے جنت واجب کر سکے، ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ فرشتوں کے سردار بدعا کر رہے اور تمام عالمین، عالموں کے سردار، تمام نبیوں کے سردار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین فرما رہے۔ دوسرا، یا رسول اللہ ایک شخص کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور وہ اس مہینے سے اتنا فائدہ نہ اٹھائے، یعنی اتنی عبادت اور ریاضت نہ کر لے کہ اپنے لیے جہنم کو حرام کروا لے، فرمایا آمین، یعنی مغفرت نہ کروا سکے۔ دوسرا، یا رسول اللہ آپ کا نام لیا جائے مجلس میں اور آپ پر درود نہ بھیجے۔ تو بھائی ایک تو الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، بہت سے لوگ ہیں جن کے والدین حیات ہیں اور بہت سو کے والدین دنیا سے چلے گئے، بہت لوگ ہیں جن میں کوئی نہ کوئی تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ابھی بھی حیات ہے۔ تو ہم اس موقع کو غنیمت جانیں اور اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ان کو راضی کریں اور ایسا راضی کریں کہ ان کے دل سے ہمارے لیے دعا نکلے کہ اللہ ہماری مغفرت کر کے ہماری آخرت کو سنوار۔ کیونکہ انسان کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب کس وقت ہمارے پاسپورٹ پر آخرت کا ویزا لگ چکا ہے۔ ہم جب اس دنیا میں آئے تو ہمیں اس دنیا میں آنے کا پاسپورٹ مل چکا تھا، اب جب دنیا میں آ گئے تو جانے کا ویزا بھی لگ گیا، یعنی موت کا۔ بس صرف یہ کہ ہم نے فلائی کس وقت کرنا، کب ہم یہاں سے اڑتے ہیں۔ جیسے ایک شخص عمرے پہ جاتا ہے تو عمرے پہ جانے سے پہلے وہ پاسپورٹ دیتا ہے، پھر پاسپورٹ پہ اس کا ویزا آتا ہے، ٹکٹ لیتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، مگر اب اس کو اڑ کر عمرے میں جانا ہے۔ تو اسی طرح جب ہم پیدا ہوئے، پیدائش میں ہماری زندگی کا پاسپورٹ ملا، اور جو ہی زندگی کا پاسپورٹ ملا تو زندگی کے ساتھ جانے کا ویزا مست ملا۔ کیا ملا؟ یعنی موت۔ جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہوں، ذرا دھیان دیا۔ یعنی جو انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس کی موت کا وقت مقرر ہے، اب اس کا جانا اس دنیا سے لازم ہے۔ ایسا کوئی بھی انسان جو اس دنیا میں یا زیرو کوئی بھی چیز جو آئی اور اس کا جانا نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو ہم اپنے جانے سے پہلے اپنی آخرت کو، اپنی جنت کو سنواریں، اور اس کے طریقے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور سرکاری زبان سے ہمارے پاس پرچہ بھی آ گیا اور آؤٹ بھی ہو گیا۔ آسان طریقے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا جنت میں جانے کے؟ پہلا، اپنے ماں باپ کی ایسی خدمت کرے کہ وہ اس کے لیے جنت کے لیے واجب کروا دے، یعنی جنت اللہ سے مانگ لے اور اس کی مغفرت ہو جائے۔ دوسرا، اللہ کے نبی نے فرمایا رمضان کا مہینہ آئے اور آپ اتنی
محنت نہ کرو کہ اپنی مغفرت کروا لو. اور تیسرا بہت ہی آسان ہے، اللہ کے نبی کا جب نام لیا جائے گا تو درود پڑھا جائے. کتنی دیکھو آسان چیز ہے. تو مبارک اور مقدس مہینہ آ رہا ہے، جن کے ماں باپ حیات ہے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ ان کی خدمت اور اکرام شروع کر دیا. اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، فرمایا جس نے اپنے والد یا والدہ ان دونوں کو محبت کی نظر سے دیکھا تو اس کو ایک مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب دیکھنے پر. دیکھو اللہ نے سیل لگا دی ہے صرف دیکھنے پر. کسی نے سوال کیا کسی بزرگ سے کہ حضرت ماں باپ کو دیکھنے سے حج و عمرے کا ثواب ہے، تو لوگ تو ماں باپ کو ہزاروں دفعہ دیکھتے ہیں. فرمایا ہزاروں دفعہ ثواب ملے گا. سینکڑوں دفعہ دیکھتے سینکڑوں دفعہ ملے گا. دسیوں دفعہ دیکھتے دسیوں دفعہ ملے گا. پھر اس نے سوال کیا یا حضرت چلو ماں باپ کو دیکھنے سے تو عمرے کا ثواب ملے گا، اللہ والوں کو دیکھنے سے کیا ملے گا؟ تو اس اللہ والے نے ان کو جواب دیا. کیا جواب دیا؟ واللہ قربان ہو جاؤں، فرمایا ماں باپ کو دیکھنے سے گھر ملے گا، اللہ والے کو دیکھنے سے گھر والا ملے گا. کتنی بڑی بات ہے. ماں باپ کو دیکھنے سے گھر ملے گا اور اللہ والے کو دیکھنے سے گھر والا ملے گا. گھر والا کون ہے؟ اللہ. اللہ کے گھر جاتے ہیں، وہاں عمرہ کرتے ہیں نا. تو بھائی بہت ہی بہترین بہت ہی زبردست مہینہ آیا اور اللہ نے ہمیں زندگی بھی دی، ہماری روح بھی ہمارے جسم میں. سب ساتھیوں کے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس مہینے کے فائدے اٹھانے والے بنائے اور ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرمائے. اللہ کے نبی نے بھی دعا کری کہ اللہ میری زندگی میں برکت عطا فرما تاکہ میں رمضان اور شوال میں تیری شعبان اور رمضان مجھے مل سکے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بہت آسان کام ہے. کثرت سے درود کا اہتمام کرے، جس کی برکت سے ہمیں یہ سب کچھ ملا، اس پر ہم کثرت سے درود بھیجیں. اور رمضان کو کہتے ہیں یہ قرآن کا مہینہ ہے. یاد رکھنا قرآن نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے. اور نور آپ کو جب ملے گا جب آپ اپنے دل کو صاف کر دو گے. اس لیے آج ہم یہ عہد کر لیں، کیا زندگی بھر ہم لڑتے رہیں گے؟ جن سے ہمارے لیے ہمارے دلوں میں جھگڑے فساد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، حسد، ہم سب کو نکال دے، سب کو معاف کر دے. تو آج ہم یہ عہد کریں. کیا عہد کریں؟ کہ آج ہم سب کو معاف کرتے، معافی طلبی کرتے. کیا زندگی بھر تھوڑی لڑتے رہیں گے یار؟ مبارک مہینہ ہے، اس مبارک مہینے سے فائدہ اٹھائے، دلوں کو صاف کر اور اپنے دل کو اللہ کے نور کا مسکن بنائے اور اپنے دل کو نورانی کرے. کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا تم پر روزے فرض کر دیے گئے، تم سے پہلے کی امتوں پہ بھی کیے گئے تھے. کیوں فرض کیے گئے؟ تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تم میں تقوی آ جائے، یعنی تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور فرمانبرداری نصیب ہو جائے. تو اپنے دلوں کو صاف کر کے، اپنے دلوں کے اندر سے ساری گندگیاں نکال کر صحیح دل سے اور صحیح نیت سے اور اللہ کو راضی کرنے کی لگن میں اس ایک رمضان کو گزار کے دیکھ لو. واللہ العظیم آپ نے بہت سے رمضان گزارے ہوں گے، مگر جو مزہ آپ کو اس طرح کا رمضان گزارنے میں آئے گا آپ کو کسی میں نہیں ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی برکت سے اللہ نے ہم پر کتنی آسانیاں پیدا فرمائی. بھائی سارا دن ہم کھاتے رہتے ہیں، کھانا ہی کھانا. بھائی ایک مہینہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ کہہ دیا کہ بھائی آپ مت کھاؤ. اور روزے کے مفہوم میں ہمارے فقہاء اور علماء نے مفسرین نے لکھا ہے کہ روزہ صرف منہ کو بند کرنے کا نام نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ روزہ رکھ کے سارا دن غیبت کر رہے، روزہ رکھ کے بدگوئی کر رہے، فسق اپنی زبان سے نکال لے اور ہر وقت جھگڑے فساد میں لگے ہوئے، گالم گلوچ میں لگے ہوئے. بھائی روزے کا مقصد یہ کہ آپ ان تمام چیزوں سے، جب اللہ نے حلال چیزیں بند کروا دی، کھانا حلال ہے، یہ سب چیزیں تو گناہ کی چیزیں، تو اس کو اللہ بند نہیں کروا رہے، اللہ نے ان سب چیزوں کو ہی بند کروایا. تب روزے کا اصل نور ہمیں ملے گا اگر ہم ہر چیز سے اپنے آپ کو کنٹرول میں لے کے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ بھائی اپنے اندر نور کی کیفیت کو بڑھانے کے لیے یہ نہیں ہے کہ کھانا کھا جب جیسے افطار ہوا اور بس شروع ہو گئے، بڑھتے چلے جا رہے. بھائی گراؤنڈ فلور، فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، بیسمنٹ، اوپر ٹاپ تک اتنا کھا لیا کہ پھر ہلنے کے قابل بھی نہیں.
جب انسان زیادہ کھاتا ہے نا تو اس کی نور کی کیفیت کم ہو جاتی ہے. اتنا کھاؤ جو نبی نے طریقہ بتایا. اس وقت تک کھاؤ جب تمہارے اندر بھوک رہے تو چھوڑ دو. کیونکہ زیادہ کھانا انسان کھاتا ہے، انسان کو کھا جاتا ہے، اور کم کھانا انسان کھاتا ہے. بہت زیادہ کھانا کھاؤ گے بیماریاں پیدا ہو جائے گی، انسان کھا جائے گا، معدے کے اوپر بوجھ جائے گا، کیونکہ سارا دن بھوکے ہوئے اور ایک دم بیٹھ کے دنا دن کھا رہے. پھر حکیم صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے، وہ ایک شخص تھا، انہوں نے رمضان میں خوب دبا کے کھایا. حکیم صاحب کے پاس گئے، پیٹ میں درد، سب کچھ برا حال تھا. حکیم صاحب نے اس کو ایک پوڑیا دی کہ یہ پوڑیا لے لو، اور یہ پوڑیا جو ہے نا ایک پھکی صبح سحری سے کیا روزہ بند ہونے سے بعد پہلے کھا لو، اور ایک افطاری کے بعد. اس نے کہا حکیم صاحب آپ بھی عجیب آدمی ہو، اگر اتنی میرے میں گنجائش ہوتی تو ایک دہی بڑا اور نہیں کھا لیتا. تو بات کہنے کی یہ ہے کہ دیکھو ہم مر نہیں جائیں گے، کم کھانا کھانے سے کوئی مرتا نہیں ہے. اللہ کے نبی کے صحابہ نے نا گٹلیوں پہ زندگی گزاری ہے، کھجوروں پہ زندگی گزاری ہے. آج ہم سب کو پتہ ہے کہ میٹھے پہ جو ہے نا روزہ افطار کرنا سنت ہے، لیکن نمک پر بھی تو سنت ہے، پانی پر بھی تو سنت ہے. بہت کم ہی لوگ ہوں گے جو نمک سے افطار کرتے ہوں گے. کھجور حالانہ سے بہترین ہے، آپ کے دسترخوان پہ اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، سب چیزیں رکھو. رمضان کے اندر اس چیز کا اہتمام کرو کہ آپ کے اڑوس پڑوس میں جو لوگ ہیں ان کی بھی افطاری کا اہتمام کرو، کیونکہ جس نے کسی روزے دار کے لیے افطاری کا اہتمام کیا اس کو پورے روزے کا ثواب ہے. ایک تو آپ کے اپنے روزے کا ثواب، اوپر سے اہتمام کیا آپ نے اس کا بھی ثواب. اپنے غریب میں، قرب اور جوار میں، اپنے پڑوس میں دیکھو، جو آپ کے پڑوس میں غریب لوگ ہیں، آیا ان کی بھی ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے نا، پڑوسی ہے ہمارے گھر میں تو دے دن ہم کھا رہے، لیکن پڑوسی کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، اس کو کون دیکھے گا؟ تو اپنے گھر میں جب فروٹ لاتے ہو یا کھانے پینے کے لیے افطاری کے لیے جو چیزیں لاتے ہو اس کی تھوڑی سی کوانٹٹی زیادہ کرو، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی روزی میں خود ہی جو ہے نا فراوانی دے گا، آپ کی روزی بڑھے گی. تو اڑوس پڑوس میں بھی تھوڑا تھوڑا بھیج دیا کرو. بہت سے لوگ ہیں ایسے غریب لوگ ہیں جن کے گھر میں کھانے کو بھی بیچاروں کو نہیں ہوتا. پھر رمضان کا مبارک مہینہ ہے، صرف فرض 70 درجے بڑھ جاتا ہے، تو نوافل کو کیا فرض کے برابر ہو جاتا ہے ثواب. ہوتا نہیں ہے ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے. فرض 70 درجے بڑھا دیا جاتا ہے، ایک نماز 70 نمازوں کے برابر ثواب ملے گا آپ کو. اب دیکھو نا سیل لگتی ہے نا، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی فلانی جگہ سیل لگی ہوئی ہے، ایک کے بدلے ایک ملتا ہے، سب بھاگے ہوئے جاتے ہیں. بھائی ایک جوتے کے بدلے ایک جوتا ملے گا، یار ایک جوتے کے بدلے ایک جوتا ملے گا. ایک جوتے کی تمہارے دماغ میں دل میں اتنی اہمیت ہے، اس کے لیے فوراً بھاگتے ہو، لائنیں لگا کے بیٹھ جاتے ہو. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ ایک فرض پڑھو گے 70 درجے تمہارے کو اوپر کا ثواب دوں گا. تو تمہیں چاہیے کہ مسجدوں میں بھی لینے لگاؤ، مسجدوں کو بھی بھر دو. رمضان صرف شروع کے دنوں کا نہیں ہوتا ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ شروع کے دنوں میں تو جگہ بھی نہیں ملتی. جو پہلے سب کا نمازی ہوتا ہے وہ اینڈ میں کھڑا ہوتا ہے، اتنی مسجد بھری ہوتی ہے، لیکن 2 4 5 10 روزوں کے بعد مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں. پھر اینڈ میں ختم کے دنوں میں بھائی پورے مہینے کا اہتمام کرو، جو روزی اللہ نے مقدر میں لکھی ہے وہ مل کے رہے گی. پورا سال کمانے کی کوشش کرو کہ بھائی پورا سال ہم کمائیں گے، رمضان ہم عبادت کا مہینہ عبادت میں گزاریں گے. رمضان کو سیزن نہ بناؤ، سیزن بناؤ اس کو کس چیز کا؟ عبادات کا سیزن بناؤ. مسجدوں کو بھر دو. اللہ کے نبی اپنا بستر سمیٹ دیتے تھے، اللہ کے نبی یہ عمل کر رہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت دے دی. صحابہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں ان سے راضی ہے، مجھ سے راضی. ان کے اعمال دیکھ لو، ہر وقت مسجد نبوی میں ذکر اذکار میں تراویح میں ماشاءاللہ اتنی عبادات، آپ دیکھو حیران ہو جاؤ. جن کو جنت کی بشارت مل گئی، ہمیں تو بشارت بھی نہیں ہے. اللہ سے امید ہے ہماری، ہمیں تو بشارت بھی نہیں ہے، امید ہے ہماری، اور ہم بے غم ہو رہے، بے فکر ہو رہے. بھائی ذکر کرے، ساری رات اللہ کا ذکر کرے، ذکر کا اہتمام کرے، درود کا اہتمام کرے. قرآن حافظ حضرات تو بھائی روزانہ میں کہتا ہوں ڈیلی ایک قرآن ختم کرے. بھائی 8-10 گھنٹے لگیں گے آپ کو، اس سے زیادہ نہیں لگیں گے. ساری رات لغو چیزوں میں، ساری رات گپ شپ میں، ساری رات ادھر کی گپیاں ادھر کی گپیاں، ایک کے پیچھے مذاق دوسرے کے پیچھے مذاق. اس سے بہتر یہ ہے کہ بھائی تراویح پڑھو، تراویح پڑھنے کے بعد 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ آرام کرو، پھر بیٹھ جاؤ قرآن پڑھنا شروع کرو.
انشاءاللہ جب سحری کا وقت آئے گا تو آپ 20 پارے پڑھ چکے ہوں گے، باقی 10 پارے دن میں روزے میں پڑھ لو تو آپ کے 24 گھنٹے میں قرآن ختم ہو جائے گا۔ وفات کے لیے تو میں کہتا ہوں سیل لگی ہوئی ہے، ایک قرآن ایک حافظ ختم کرے گا 70 قرآن کا ثواب ملے گا اس کو۔ کتنا بڑا اجر ہے بھائی، جتنے نوافل پڑھ سکتے ہو پڑھ لو۔ کاش اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہم خوب اپنی لگن اس میں لگائیں اور خوب عبادات کریں۔ کیا پتا ہماری زندگی میں اگلا رمضان آئے نہ آئے۔ بہت سے ہمارے دوست تھے، یار دوست تھے، ہمارے رشتہ دار تھے، پچھلے رمضانوں میں ہمارے ساتھ تھے، مگر آج نہیں ہیں۔ وہ بھی ان کو بھی نفس یہ آسرا دیتا تھا چلو یار اگلے رمضان میں کر لیں گے۔ بھائی اگلا رمضان تیرے مقدر میں ہے یا نہیں، یہ تجھے مل گیا ہے، اس سے فائدہ اٹھا، کیش نفع سے فائدہ اٹھاؤ۔ کیش نفع کیا ہے؟ تمہاری زندگی اللہ نے تمہیں دی ہے اور تم اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ تو اس چیز کا بہت زیادہ اہتمام کرو۔ تمام کے تمام مسلمان، تمام کی ساری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں، جہاں تک آواز پہنچتی ہے، کوشش یہ کرے کہ سب کے سب اہتمام کرے رمضان کا۔ رمضان کو ایک اہتمام کے ساتھ منائیں، جیسے عید ہم اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں، اس طرح رمضان کے لیے اہتمام کرے، پورا مہینہ اللہ کی عبادت میں لگ جائے۔ واللہ فقیر ایسے ایسے لوگ ہو جاتا ہے جو رمضان کے مہینے میں کوئی کام ہی نہیں کرتے، دروازہ بند کرتے، ذکر، قرآن، نماز، اپنے معمولات، فالتو لوگوں سے ملنا جلنا سب چیز ختم کر دیتے، بھائی رمضان کے بعد ملیں گے۔ تو اس چیز کا تمام ساتھی اہتمام کریں، اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، جن کے ماں باپ ناراض ہیں ان سے معافیاں مانگیں، درود کا زیادہ کثرت سے درود اللہ کے نبی پہ بھیجیں۔ رمضان کو کہتے ہیں قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کثرت سے پڑھے۔ تھوڑی سی تو چیزیں بھائی ان پر عمل کرنے والے بنے، اللہ کو راضی کرے اور اپنی آخرت کو سنوارے۔ کیا پتہ ہمارا جو ہے نا کب فلائی آ جائے اور ہم بھی یہاں سے چلے جائیں، اس سے پہلے تیاری کریں۔ ہر وقت دنیا کی ہائے ہائے کھائے میں لگے ہوئے، ایک دوسرے کے پیچھے غیبت، ایک دوسرے کے پیچھے باتیں کرنا، ایک دوسرے کے پیچھے پلاننگ کرنا، ایک کو گرانا، ایک کو کھینچنا، اپنی باتوں سے دوسروں کو اپنی طرف راغب کر کے ایک سے متنفر کرنا، یہ سب تمہارے نفس کی چالیں ہیں۔ واللہ تم کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہو۔ تمہاری چالیں، تمہاری سازشیں، تمہاری باتیں تمہیں ہی تباہ کرتی ہے۔ تم کسی کی صرف دنیا خراب کرتے ہو مگر یہ نہیں دیکھتے ہو کہ اپنے آخرت تباہ کرتے ہو۔ تمہاری باتوں سے، تمہارے کسی کے پیچھے غیبت کرنے سے، تمہارے کسی کے پلاننگ کرنے کے پیچھے سے صرف کسی بندے کی زیادہ دنیا بھی تمہارے ہاتھ میں نہیں کہ خراب کر سکو، لیکن چلو اگر اس کو نقصان دے بھی سکو گے تو دنیا کا دے سکو گے، مگر تم یہ نہیں سوچ رہے ہو کہ کسی کو میں دنیا کا نقصان دیتے ہوئے اپنی آخرت کا نقصان کر رہا ہوں اور اپنی آخرت اور اپنی عاقبت تباہ کر رہا ہوں۔ کسی مسلمان کے دل میں کسی کے لیے بغض پیدا کر رہا ہوں، کسی مسلمان کے دل میں کسی کے لیے کینہ پیدا کر رہا ہوں، میں اپنی آخرت تباہ کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کی واضح حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کسی کے غلام کو بگاڑے، کسی کی بیوی کو بگاڑے، وہ ہم میں سے نہیں۔ اب غلام میں بہت سی تشریح آتی ہے، غلام میں اولاد بھی آتی ہے، غلام میں مرید بھی آتے ہیں، کیونکہ وہ مرید شیخ کے پاس آتے ہیں، ان کو بگاڑنے میں بھی یہ چیز آتی ہے۔ تو اللہ کے نبی کے دور میں تو کون تھے؟ یا تو یہود و نصارہ یا مشرکین تھے یا اللہ کے نبی تھے، یہی سارے جو ہے نا گروپ بن گیا یا ٹولے تھے یا کیا، یا یہ کہو کہ وہ لوگ الگ لوگ تھے۔ تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ سرکار جو نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ جب ہم میں سے نہیں ہے تو اب وہ کس میں سے؟ سوچ لے۔ تو ایسے اعمال سے جس میں ہماری آخرت تباہ ہوتی ہے، ایسے اعمال سے جس سے ہماری آخرت کی بربادی ہوتی ہے، اس پر نظر رکھے، اس کو سوچے، اس چیز کو بہت لازمی پکڑے۔ یہ فی زمانہ جو ہے نا بہت چیز پہ بہت بڑھ چکی ہے، مرد کی غیبتوں میں لگ گئے، عورتوں کا تو اندر یہ چیز، ہم عورت کو بولتے ہیں، آج عورتوں والی عادتیں مردوں میں آ گئی ہے۔ تو اس چیز سے بچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنی محبت عطا فرمائے اور ہمیں وہ اعمال کرنے والا بنائے جو اعمال قیامت کے دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے ہم پیش کریں، ہمارے نبی کے آگے پیش ہو تو ہمارے نبی اس کو دیکھ کے خوش ہو جائے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو وہ اعمال کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔